قرآن کریم میں ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی کو یہ اجازت نہیں، نبی کو یہ اختیار نہیں، اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو یہ اجازت اور اختیار نہیں کہ وہ مشرکین کی سفارش کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ سفارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان خالص ہونا چاہیے۔ اگر اس ایمان میں، اس توحید میں ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی فرق ہوا، کسی غیر کو الوہیت کا درجہ دیا گیا، کسی غیر کو رب کی صفات میں سے کسی صفت میں شریک کیا گیا، یہ بندہ سفارش کا مستحق نہیں بنے گا۔ اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کارگر اور سود مند نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کل قیامت کے دن کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے امید تھی کہ اس طرح کا سوال سب سے پہلے تو کرے گا، کیونکہ تجھے حدیث کے سننے اور یاد کرنے کا شغف اور شوق ہے، تو مجھے امید تھی کہ تم ہی یہ سوال کرو گے، تم سے پہلے اور کوئی نہیں کرے گا۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے شاگرد کا کہ میرے شاگرد کی دلچسپیاں کیا ہیں، میرا شاگرد کس طرف کو جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی شوق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، اتنی حدیثیں ابو ہریرہ کو کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ زمانہ کتنا پایا؟ 4 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کا زمانہ کتنا ہے؟ 4 سال۔ سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ، 5000 سے زائد احادیث کے راوی اکیلے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سن لو، مجھے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی زیادہ حدیثیں کیوں یاد ہو گئیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، 2 ہی چیزیں تھیں، یا کھانے کو کچھ مل جائے یا یاد کرنے کو کچھ مل جائے، اور اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کی تھی، اور اس دعا کی برکت سے پھر جو سنا بھولا نہیں۔ اور بعد میں حتیٰ کہ بعض احادیث کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تحقیق کروائی، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق کی کہ یہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ ٹھیک فرمائے۔ یعنی ایسی احادیث جو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نہ سن سکے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود۔ حدیث کا شغف تھا، حدیث کا شوق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شوق دے۔ آج ہمیں اور کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کیا ہے، آپ علیہ السلام کی سنتیں کیا ہیں، اور ان میں کن کن معاشرتی مسائل کا حل ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے ہم ان کو پڑھیں۔ ایک ایک فرمان، ایک ایک جملہ، ایک ایک آپ علیہ السلام کا لفظ وہ اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے احادیث کے ٹکڑے اگر ہم لے لیں اور ان کو زندگیوں میں لے آئیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری خاندانی کیا، ہماری ملک کے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک ایک فرمان ایسا نہیں ہے مسلمانوں کی توجہ، تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات پر آپ علیہ السلام نے تعریف کی کہ مجھے امید تھی کہ ابو ہریرہ تم پوچھو گے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے شفاعت کا مستحق وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس نے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، ابو ہریرہ وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ لیکن خالص ہو، توحید خالص چاہیے، اس میں ملاوٹ کوئی نہیں۔ اور یہ ایسا نقطہ ہے محترم دوستو کہ جس میں کوئی گنجائش اللہ نے چھوڑی نہیں۔
یعنی رب کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں چشم پوشی فرما لیں گے، بندوں کو اللہ اجر و ثواب عطا فرما کر راضی کر لیں گے، ان کے حقوق کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایمان میں کوئی گڑبڑ ہوئی، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تاکیدات لا کر ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھ ہی سے، تیرے علاوہ اور کسی سے نہیں۔ ہر نماز میں کہلوایا، بار بار کہلوایا، اس کا تکرار کروایا، کبھی تو توجہ جائے گی ایاک نعبد کی طرف، ایاک نستعین کبھی تو بولے گا، کبھی تو توجہ کرے گا، کبھی تو دل بھی اس کا کہے گا کہ اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو ذات میں واحد ہے، تنہا ہے، صفات میں واحد و تنہا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹا دیتا ہے، نہ کوئی بیٹی دیتا ہے، نہ کوئی غیب جانتا ہے، نہ کوئی رزق دیتا ہے۔ فلاں نے میری دکان باندھ دی، فلاں نے کاروبار باندھ دیا، فلاں نے مجھے یہ بتایا، فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ سب فضول باتیں ہیں، آپ کے ایمان پر حملہ ہے۔ سب سے مشکل کام ہے ایمان کو سنبھالنا۔ یقین جانیں آج مسئلہ اتنا اخلاق کا نہیں ہے، مسئلہ آج ایمان کا بنا ہوا ہے، ایمان کے اوپر حملے ہو، ایسی ایسی باتیں کہلوائی جا رہی ہیں لوگوں کو لا کر، اور ایسے ایسے مضامین چھیڑے جانے ہیں کہ لوگوں کا ایمان مزمحل ہو جائے۔ ایمان بچانا ہے اپنا، ایک وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالصاً بقلبہ، دل کے خلوص کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی سفارش، مشرک کی سفارش کا حق، دعا کی بھی اجازت نہیں اللہ نے دی دنیا کے اندر، تو کل سفارش کا حق کیسے ملے گا؟ تو ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ خالص ایمان والا یہ مستحق ہوگا۔ دوسری ایک روایت ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کے بعد دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ دعا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری سفارش، میری شفاعت حلال ہو جائے۔ تو کتنا آسان عمل ہے، ایمان خالص رکھنا ہے۔ اور دوسری کیا فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں، ہر اذان کے بعد آپ نے دعا کا اہتمام کر، اس سے سفارش شفاعت ملے گی۔ اور انشاءاللہ جو دعا پڑھے گا تو وہ یقینی بات ہے اذان کے کلمات کا جواب بھی دے۔ ایک اور روایت میں کلمات کے جواب دینے کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا گیا۔ تو کلمات کا جو جواب دے گا اور آخر میں دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے۔ کتنا آسان نسخہ، صبح اور شام 10 مرتبہ جو درود پڑھے، کتنا آسان کام۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، پھر ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو اللہ جنت میں بھیج۔ تو کتنے ہو گئے؟ کروڑوں اربوں خربوں میں بات چلی گئی نا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ 3 چلو بھرے گا، ایسے چلو تو غیر ایک ہوتا ہے، لپ ایسے بھرے گا امت میں سے، ایک جنتی، پھر ایک اور، پھر تیسرا اللہ تعالیٰ یوں لپ بھرے گا اور ان کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے ڈال۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھی نا، میں نے کہا کسی چلو میں تو ہم بھی آ جائیں گے۔
کسی لمحے میں تو ہم بھی آ جائیں گے، کہیں نہ کہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صفت ایک ہی ہے کہ آپ علیہ السلام شفیع ہیں، آپ علیہ السلام سفارشی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام سفارش کن کے لیے کریں گے؟ ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی؟ چند ان صفات کا میں نے ذکر کیا